یہ دونوں فورسز آپریٹ کرتی ہیں اس دنیا میں اسی طرح. جتنے بھی آپ کو یہ زائنسٹ ملتے ہیں, جتنے بھی اکلٹ ملتے ہیں, جتنے بھی فری میسونک ریچول یہ سوسائٹیز ملتی ہیں, یہ باقاعدہ فرعون کے جادوگروں کی طرح ایک بلیک میجک اکلٹ پریکٹس کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے ولی, درویش, فقیر, اللہ کے نیک بندے, قلندر, یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپرچل انرجی اور نور لے کر ایک اسپرچل ڈومین میں ان کو مسلسل کاؤنٹر کرتے رہتے ہیں. قرآن میں بڑی خوبصورت آیت اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ دے بیکم اسٹیبل, ان پر ملائکہ فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک انسان پر فرشتے اترنا از دی اسپرچل ڈائمینشن, کہ یار آج بھی غیب کا علم دیا جا رہا ہے, ان کو انفارمیشن دی جا رہی ہے, طاقت دی جا رہی ہے, سورسز دی جا رہی ہیں, فورسز دی جا رہی ہیں. جنگ بدر کا یہ واقعہ قرآن لکھتا ہے کہ جب مسلمان 313 فوجیں ٹکرا رہے تھے اس کفار کے لشکر کے ساتھ, تو اللہ قرآن میں لکھتا ہے کہ اللہ ویو آفٹر ویو فورسز آف اینجلز بھیج رہا تھا, ملائکہ کی فوجیں آ رہی تھی, who were actually participating in the battle against the kuffar. فورس ملٹی پلائر جو تھا, جس نے ڈیسائسو رول پلے کیا ہے مسلمانوں کی طرف سے بیٹل آف بدر میں, دیٹ واز ناٹ the 313 بٹ the unseen forces جو اللہ کہتا ہے کہ آئی اور جنہوں نے کفار کے ساتھ انگیجمنٹ کی. 1965 کی وار میں ہمارے بڑوں سے پوچھیے, ہمارے اخبار بھرے ہوئے تھے, ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح 1965 کی وار میں جب انڈیا کے ساتھ ہمارا انگیجمنٹ ہوتی ہے تو انڈین آرمی کہتی ہے کہ ہمیں اس پاکستانی فوج سے بڑا ڈر لگتا ہے جو گھوڑوں پہ آتی ہے, جو کہ جس نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے ہیں. اور دیز آر ناٹ اسٹوریز دیٹ آئی ایم میکنگ. پاکستان میں بچہ ان باتوں کو جانتا ہے جو 1965 کی وار کی اسٹوری اور ایونٹس جنہوں نے دیکھیں. تو ان ایوری ایونٹ, کارگل میں, سیاچن میں, جہاں جہاں ہمارے ماشاءاللہ ہمارے سولجرز اور ایک جنون جذبے کے ساتھ اب اللہ کے واسطے اپنے آپ کو قربان کرنے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ایسے میریکلز دیکھنے کو ملتے ہیں. ابھی سوات ویلی میں ماشاءاللہ جو آپریشنز ہوئے, لوگوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے. تو یہ اسپرچل فورسز آپ کے وجود کے ساتھ رہتی ہیں. اس کی نشانی کیا ہے کہ ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ نیگیٹو, یہ جو فورسز ہیں یہ نیگیٹو ایول ہیں یا یہ فورسز جو ہیں پازیٹو ہیں. اس کی نشانی دوبارہ یہ ہے کہ جتنی بھی نیگیٹو اسپرچل فورسز ہوں گی یہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفیوز کریں گی, ان کی گستاخ ہوں گی, ان کی بے ادب ہوں گی اور شریعت کے دائرے سے باہر ہوں گی. اور پازیٹو فورسز کی نشانی یہ ہے کہ یہ شریعت کے دائرے میں ہوں گی, ان کی وجہ سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق بڑھے گا. اور سب سے بڑی بات, اگر صرف انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں, جو نیگیٹو ایول ناپاک جادو یا اس قسم کے اکلٹ کا کام کرتے ہیں ان کے چہرے منحوس ہو جائیں گے, اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ نور ہوگا. آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو کچھ انسان کے وجود میں ہوتا ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے اس کے چہرے کی آنکھیں کے ساتھ. بعض چہرے اتنے مکروہ ہوتے ہیں, اتنے ناپاک ہوتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. انسان کو لٹرلی اپکائی آ جاتی ہے اس ناپاک, اس لیے کہ جو کچھ وہ اپنے دل میں چھپاتا ہے وہ اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے. اور بعض لوگ زبان سے کچھ نہیں بولتے لیکن چہرے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دیکھ کے انسان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرے اور ان سے اپنے لیے دعا کروائے. تو یہ ساری اسپرچل ڈائمینشنز ہیں کہ جس سے آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ بندہ مومن کون ہے اور بندہ شیطان کون ہے. علامہ اقبال نے جو بڑی خوبصورت ڈیفینیشنز, اس کی پورا کلام اقبال کا جو بندہ مومن کی صفات بتاتا ہے, جو ایٹریبیوٹس بتاتا ہے کہ بندہ مومن قہاری ہوگا, غفاری ہوگا, قدوسی ہوگا, جبروت ہوگا, یہ 4 عناصر ہوں گے تو بنتا ہے مسلمان. تمہیں قاری نظر آئے گا لیکن حقیقت میں ہوگا قرآن. وہ نرم دم گفتگو بھی ہوگا, گرم دم جستجو بھی ہوگا, رزم ہوگا, بزم ہو, وہ پاک دل ہوگا اور پاک باز ہوگا, اور اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلیں گی. خدا اس سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ, اس کی زندگی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی. جب وہ اللہ کی لذت آشنائی میں ہوگا تو اس کا دل دو عالم سے بیگانہ ہوگا, نہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہوگا, نہ عورت, نہ روپیہ, نہ پیسہ, نہ عہدہ, اقتدار, اختیار اس کو کرپٹ نہیں کرے گا, نہ آخرت. اور آخرت کے معاملے میں بھی وہ لالچ کے تحت نہیں کر رہا ہوگا. ہی ول بی ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف لو, فار دا سیک آف ریسپیکٹ, فار دا سیک آف ادب, فار دا سیک آف شکر. وہ بھی اس کا لیول بہت سپریم ہوتا ہے. اقبال کا بندہ مومن is a magical personality, is a superman, is a personality جو کہ آج پاسبل بھی ہے, ایگزسٹ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے آس پاس آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ آج یہ ذرا چھپے ہوئے لوگ ہیں, آج یہ مختلف جگہوں, یہ وہ لوگ نہیں جو سیلیبریٹڈ, یہ اپنے آپ کو تماشا نہیں بناتے, یہ چھپ کے رہتے ہیں, اپنی ڈیوٹی کو کرتے ہیں. اور اقبال کا بندہ مومن, مقصد ہمارا یہ ہے. دیکھیے اقبال کے پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں, دی ہول آبجیکٹو آف دس مشن ایز کہ اقبال کا مومن بنائیں آپ, کہ وہ اقبال کے مومن جب پاکستانی یہ بنیں گے
تو پاکستان پھر ہمارا وہ بنے گا کہ جو اقبال کا پاکستان ہونا چاہیے. انویژن کر رہے ہیں ہم لوگ. ایک کال لیتے ہیں, ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. میں ہدایت اللہ خٹک بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. آپ سنائیں خیر خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں آپ کا مہمان کیسا ہے؟ زاہد حامد صاحب, جو کہ میرے بڑے فین ہیں, اور اسی سلسلے میں نے وہ آپ کے فین ہیں, آپ ان کے فین ہیں؟ میں ان کا فین ہوں. اچھا سر, میں ایک کوشچن کروں گا یہاں پر. جی پوچھیے ضرور. رموز بے خودی جو ہے, خود ہی ان مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, ایک بہت ایسنس ہے, ایک روح ہے, جس کو علامہ اقبال نے ڈیفائن کیا تھا, اس کی طرف اشارہ کیا تھا اپنے فلسفے میں, اپنے اشعار میں. تو میرا کوشچن سر یہ ہے کہ ابھی موجودہ جو حالات ہیں ویسٹرن کی طرف سے, جو ایک یلغار ہے ان کی ثقافت میں, مسلمانوں کا جو یہ ہتھیار ہے یہ کتنا کام آ سکتا ہے کہ ان کی پازیٹیو چیزیں تو ہم لے لیں, لیکن ان کی نیگیٹو چیزوں کو جو ہے ہم فلٹر کر لیں اور خود ہی کو یوز کرتے ہوئے. حامد صاحب سے میرا یہ کوشچن ہے کہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے اپنی معلومات کے اس میں. تو اس سلسلے میں بہت شکریہ سر آپ کا. یہ ویسے باتیں حکیم صاحب بہت دفعہ کر چکے ہیں, اور لیکن آپ نے کیونکہ ایک اسپیشلائز کوشچن کیا, ایک چھوٹا سا جواب دے دیجیے. اس کا ایک شعر میں پورا جواب آ جاتا ہے ماشاءاللہ سے. فیسنیٹنگ کوشچن ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ جس قوم کے نوجوانوں کی خودی ہو صورت فولاد, جس قوم کے نوجوانوں کی خودی ہو صورت فولاد, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. یعنی اقبال نے جس کو بہت خوبصورت ڈیفائن کیا ہے کہ ہمیں تلواروں کی اور ویپن سسٹم کی ضرورت نہیں رہے گی اگر ہمارے نوجوانوں کی خود ہی صورت فولاد ہو جائے. یعنی اگر ہمارے نوجوان اتنے خوددار اور غیرت مند ہوں کہ اللہ کے فضل سے پھر دنیا کے مسائل پہ ہم بھروسہ نہیں کریں گے. مومن ہوگا تو پھر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم اللہ کے فضل سے دنیاوی اسباب کے بغیر بھی سپر پاور بن سکتے ہیں اگر ہمارے اندر وہ یہ جو خود ہی ہماری ہے نا, یہ ویپن آف میس ریوائول ہے. یہ ایک اتنا بڑا ہتھیار ہے, بالکل ٹھیک کہا اس نے کہ سب سے پاورفل فورس مسلم سوسائٹی میں یہی خودی ہے, یہ غیرت, یہ ریوائول, یہ اسپرچولیٹی, یہ کیپیبلٹی ٹو کنیکٹ ود دی گلوبل کاسمک اسپرچل فورسز, یہ کیپیبلٹی کہ ملائکہ آپ کے ساتھ ہو, یہ کیپیبلٹی کہ جنات آپ کی خدمت کریں, یہ کیپیبلٹی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ کمانڈ میں آپ آپریٹ کریں, یہ کیپیبلٹی کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم آپ کے ہیں. اس سے زیادہ کوئی طاقتور سپر نیچرل فورس ہو سکتی ہے؟ یو رائٹ ان سیئنگ دیٹ کہ یہ کسی بھی زائنسٹ کفار ایجنڈا دنیا کا ملٹری کمپلیکس جو بھی ہے اچیو بھی نہیں کر سکتے. آپ کی اسپرٹ کو تو نہیں توڑ سکتے نا. unless your spirit is so strong with the love of Islam, تو کبھی بھی اس کو ختم ہی نہیں کر سکتے. اور یہ اسی لیے یہ فینومینا اتنا ڈینجرس ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ آلٹرنیٹو ہمارے پر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ہوپ یو گاٹ یور آنسر اینڈ وی گونا گو آن اے شارٹ بریک. بیک کنگ صاحب, یہ ایک سوال اور ان خاتون فاطمہ سلیم صاحبہ جو بڑے زبردست اور بڑے منجھے ہوئے سوال انہوں نے کیے ہیں, آئی لائک ٹو کنگریچولیٹ ہے. اور ان سوالوں کو دیکھ کے تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ بے شک اگر یہ ایک ماں ہیں تو یہ اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی کریں گی اور ان کے بچے بھی آگے اسی سوچ کے مطابق بڑھیں گے. ان کا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ when you say follow your heart, how do one differentiate between intuition, revelation and delusion, false belief? Is there reality of omens or signs for a common man, or is it only a prophetic attribute? I was told Qadiani Mirza was actually a schizophrenic and his doctrine was a result of his disease, delusion of grandeur and hallucinations. How to differentiate between normal and disease? Yoga and Reiki are spiritual form of treatments being practiced in various cultures. People claim them to be very effective, even in cases where medical treatment fails. Is there such spiritual method of therapy in Islam? Genuine, I mean not taweez ganda. دیکھیے, اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں. جب ہم اسپرچل ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں انسان کی پرسنالٹی میں, تو انسان کے وجود میں ایک بہت بڑا ڈائمینشن یہ ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے حقیقت کی طرف, ریالٹی کی طرف, جس کا کنٹینٹ فزیکل نہیں اسپرچل ہے. حضور نے فرمایا جس کا مفہوم استفت بقلبک, اپنے قلب سے فتویٰ لیا کرو, آسک یور ہارٹ. لیکن اب یہ کیسے معلوم ہو؟ دیکھیے, جو انسان کی انٹرنل اناٹومی کی ہم نے بات کی تھی, انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے اور ایک ہارٹ ہوتا ہے, قلب ہوتا ہے. انسان کے اندر نفس امارہ وہ ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور جو ریسیور ہے شیطانی فورسز کا, کیونکہ وہی شیطان انسان کے دل میں جو برے خیالات ڈالتا ہے وہ قلب میں نہیں جاتے, وہ نفس امارہ میں جاتے ہیں.
اور انسان کا قلب ریسیو کرتا ہے ان ڈیوائن سگنلز کو، اللہ کے نور کو.